بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ آج کے دن سب کام چھوڑ کر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو آج ملیں گے۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لینا، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ بڑی توجہ سے وظیفہ کو سمجھ لیجئے گا۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ آزما کر دیکھ لینا، پڑھ کے دیکھ لینا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ پاورفل وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس کے آپ لوگوں کو اگر فائدے معلوم ہو جائیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اتنے فائدے ہوتے ہیں، اتنی اس کو دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، آپ کو بے شمار فائدے ہیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ جب آپ لوگ کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ توجہ سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا، اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اب کیا پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے نہ ہی تعداد میں کوئی کمی بیشی کیجیے گا۔ اپنی تمام جو آپ کی حاجتیں ہوں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، ذاتی مکان چاہیے، کوئی ارجنٹ رقم چاہیے ہو، جو آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی اماؤنٹ آپ کو چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ جب تمام حاجتوں کی نیت کر لیں، سب سے پہلے تمام ناظرین نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب عمل پوری ترتیب سے سمجھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں، استغفر اللہ آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ تمام دوست احباب استغفر اللہ پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ زبانی پڑھنا چاہیں تو زبانی بھی پڑھ لیں اگر آپ کو یاد رہتا ہو، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ کو پڑھنی ہے استغفر اللہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سورۃ کوثر اب پڑھ لینی ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 3 اسم اعظم پڑھنے ہیں،
3 اسم اعظم ملا کے پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو 1 شمار ہوگا۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کس طرح پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 1 ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھیں، کس طرح پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 1 ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 ہو گیا۔ اب آپ نے 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ کو اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ آخر میں پڑھ کر، آخر میں جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے بعد 1 مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔